لیکن کیا واقعی ہم ان سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہم ان کے لیے بہترین کپڑے خریدتے ہیں، اچھی تعلیم دلاتے ہیں، عمدہ کھلونے، آرام دہ کمرے اور دنیا کی ہر آسائش مہیا کرتے ہیں، مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں اور وہ ہے دین۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں کہ دنیا میں کیسے جینا ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ مرنے کے بعد کیسے بچنا ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ دراصل نرم لہجے میں کیا جانے والا ظلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایک نئے عنوان، اپنی اولاد پر سب سے بڑا ظلم کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی سوچا ہے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم ان سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہم ان کے لیے بہترین کپڑے خریدتے ہیں، اچھی تعلیم دلاتے ہیں، عمدہ کھلونے، آرام دہ کمرے اور دنیا کی ہر آسائش مہیا کرتے ہیں، مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں اور وہ ہے دین۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں کہ دنیا میں کیسے جینا ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ مرنے کے بعد کیسے بچنا ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ دراصل نرم لہجے میں کیا جانے والا ظلم ہے۔ اپنی اولاد پر ظلم صرف یہ نہیں کہ انہیں مارتے رہیں، بلکہ اصل ظلم تو یہ کہ انہیں جنت کا راستہ نہ دکھائیں، انہیں حرام اور حلال کی تمیز نہ سکھائیں، انہیں نماز کی لذت سے محروم رکھیں اور دین کو بڑھاپے کا موضوع بنا دیں۔ ہم دنیا کی کامیابی کے لیے ان پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے چند روپے دیتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر، وکیل، بزنس مین بنانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر وہ دین سے خالی ہوا تو وہ کل ہمارا دشمن بن سکتا ہے۔ جب یہ بچہ حرام اور حلال کا فرق نہیں جانتا، وہ اپنی کمائی سے اپنے والدین کے لیے عذاب خرید لیتا ہے۔ آج کی سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ والدین دین کے نام سے شرماتے ہیں اور گناہ کے نام پر مسکراتے ہیں۔ گھر میں قرآن کا ذکر کم اور دنیا کی باتیں زیادہ ہیں، اور پھر ہم روتے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں رہی۔ فرما برداری سکھائی نہیں جاتی، پیدا کی جاتی ہے، ماحول سے، تربیت سے، دعا سے۔ ہم نے نہ ماحول دیا، نہ دین کی خوشبو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر کیسی شکایت؟ کاش ہم سمجھ جائیں کہ اولاد کو جہنم سے بچانا انہیں اچھی نوکری دلوانے سے 1000 گنا زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سورہ تحریم آیت نمبر 6 ہے۔ اپنے آپ کو
اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہم نے خود کو بھی نہیں بچایا اور اپنی اولاد کو بھی نہیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دیا، قرآن نہیں۔ ہم نے انہیں نغمے سنائے، نعتیں نہیں۔ ہم نے انہیں دنیا کے ہیروز دکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں۔ پھر تعجب کیسا کہ آج کے بچے بے حس، بے نماز اور بے رحم ہو گئے ہیں۔ کیوں اس پہ ہم پھر تعجب کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا ہوا، دیا ہوا۔ اولاد ماں باپ کا عکس ہوتی ہے۔ اگر گھر میں دین کی روشنی نہ ہو تو بچے اندھیرے میں بھٹکیں گے۔ آؤ اپنی اولاد کو دنیا سے زیادہ دین کا ورثہ دو۔ انہیں بتاؤ کہ کامیابی وہ نہیں جو سی وی میں لکھی جائے، بلکہ وہ ہے جو نامہ اعمال میں چمکے۔ انہیں سکھائیں کہ سجدہ عزت کم نہیں کرتا بلکہ عزت بناتا ہے، ورنہ وقت گزر جائے گا اور ایک دن یہی اولاد ہماری قبروں پر کھڑے ہو کر روئے گی اور کہے گی، اے میرے والدین، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا سوائے اس چیز کے جو ہمیں بچا سکتی تھی، جو ہماری قبر میں روشنی لا سکتی تھی، جو ہمیں یہاں پار لگا سکتی تھی اور کامیابیوں کا وارث بنا سکتی۔